السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، یہ ہماری 9th کلاس کا اسلامیات کا لیکچر ہے اور حدیث نمبر ہم آج پہلی حدیث ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے کچھ حدیث پڑھنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حدیث جو ہے وہ کہتے کسے ہیں، کہ حدیث سے جو مراد ہے، حدیث کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر تو معنی اس کا جو ہے کوئی بات کرنا، کوئی بات ہے کسی کی، لیکن جب ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے اصطلاح کے اندر جو ہماری جو ٹرم ایک خاص بن چکی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ آپ نے جو پیاری پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اب یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو اب ظاہری بات ہے وہ بات جب کسی بات کے اندر جان اور کوئی بات جو ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے اس کو بات کہنے والے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بات کہنے والے کی کیا اہمیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جو ہے وہ کائنات کے اندر اللہ جل شانہ کے سب سے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نجات کا راستہ اور ہدایت کا راستہ، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی ہے۔ تو اب لہذا ان کی بات جو ہے اتنی بڑی بات ہے تو اس کے لیے ہمیں توجہ کے ساتھ بھی اسی طرح سننا پڑے گا، تو ہمیں توجہ اور اہمیت بھی وہی دینی پڑے گی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہم اس کو توجہ اور دھیان کے ساتھ ہم اس کو سنیں، اور ہم یہ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ میں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں سن رہا ہوں۔ اب اس دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم سنیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو پیپر کے اندر پاس ہونا صرف مقصد نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سا مقصد ہے کہ ہم پیپر کے اندر جو ہے ہمارے نمبر اچھے آ جائیں تو اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں بلکہ حدیث مبارکہ قرآن پاک کی آیات جو ہے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم ان حدیث کو سنیں اور ان حدیث کو پڑھیں، تو تب جو پیپر کے اندر تو انشاءاللہ پاس ہو ہی جائیں گے، اس کے اندر نمبر تو اچھے آ ہی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایک مقام اور مرتبہ اللہ پاک کے ہاں جو ہے وہ بلند ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ فرمایا کہ افضل الاعمال، کہ تمام اعمال میں سے، تمام کاموں میں سے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، یعنی کہ جس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ درجہ ہے اور مقام ہے، وہ سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا دوسرا اس حدیث کا حصہ کہ افضل الدعاء الاستغفار، کہ جو ہے وہ ساری دعاؤں کے اندر سے سب سے زیادہ فضیلت والی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ کیا ہے، وہ استغفار ہے۔ اب یہ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ افضل الاعمال، کہ اعمال میں سے سب سے زیادہ بہترین عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب کیا مطلب کہ ایک تو ہے کہ دل سے ہم نے اس کا اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ دل سے اقرار کرنا ہے، دل سے اس کو جو ہے مان لیا، زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، دل سے اس کی تصدیق کر لی، دل میں ہم نے یہ یقین بٹھا لیا کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی شخص بھی، کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت اور سر جھکانا صرف اللہ کے آگے ہوگا بس۔ اچھا، پھر دوسرا اس کا جو یہ ہے، جو چیز ہے، جو اصل جو کرنے کی چیز ہے اور جو ہماری زندگی کے اندر جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ ہے اس کے اوپر عمل، کہ ہم صرف اس کلمے کو، اس الفاظ کو اس میں زبان کے ساتھ ادا نہ کریں، بلکہ ہمارے جسم اور ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہیں، ہمارے دنیا کے کام، ہمارے روزمرہ کے کام، صبح سے لے کے شام تک کے جتنے بھی کام ہیں، ان سب سے اس کلمے کی جھلک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، ان سب میں کہ یہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے وہی دیتا ہے، میں صحت مند ہوتا ہوں تو بیمار وہی کرتا ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا وہی کھلاتا ہے، میں پیاسا ہوتا ہوں تو پانی وہی پلاتا ہے، میری دنیا کے نظام سارے کے سارے وہی چلا رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ رزق وہی دیتا ہے، مجھے عزت وہی دیتا ہے، وہ ذلت اس کے ہاتھ کے اندر ہے، بیماری اس کے ہاتھ کے اندر ہے، نفع اس کے ہاتھ کے اندر ہے، نقصان اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہمارا یہ اتنا زیادہ تصور بن جائے کہ ہمیں دنیا کی کوئی بھی ناکامی یا دنیا کی کوئی بھی کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان لے جائے
کہ اللہ ہی ساری چیزوں کے مالک اور خالق ہیں، اللہ پاک کے نظام، اللہ پاک کا پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اب جب سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکانا بھی نہیں ہے، کسی کو ماننا بھی نہیں، کسی کے آگے جو ہے وہ کسی سے اپنی حاجتیں بھی اپنی پوری نہیں کروانی، کسی کو جو ہے نا وہ اس سے ضروریات کی امیدیں بھی اس سے نہیں رکھنی کہ جس اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح یہ میری ضروریات پوری کرتا ہے اس طرح کوئی اور شخص بھی پوری کر سکتا ہے، اولاد کسی سے نہیں مانگنی، کوئی رزق کسی سے نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ کرنا ہے۔ تو اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ میں جو ہے ہماری زندگی کے اندر اللہ جل شانہ کی فرما برداری آ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر چلیں، اور اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل کلمہ جو ہے اعمال کے اندر سب سے افضل چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہ کہا جائے بلکہ اس کے اوپر ہماری زندگی کے اندر عمل بھی آ جائے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ سب سے افضل دعا جو ہے، سب سے بہترین، سب سے زیادہ فضیلت والی دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں دعا کیسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ سے اپنے چیزوں کو مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، اللہ سے اپنے معاملات کو حل کرانے کے اللہ پاک کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ دعا کہتے ہیں۔ اب دعائیں بہت ساری ہیں، انسان اپنے رزق کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنی جو ہے وہ اور چیزوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اور بالکل مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی کہ جوتے کے تسمہ سے مطلب یہ ہے کہ بالکل معمولی سی چیز اگر نقصان بھی ہو جائے، تمہیں ضرورت حاجت پیش آئے، تو اس کے لیے بھی تم اللہ سے مانگو۔ بھوک لگ رہی ہے، اللہ سے مانگو، یعنی کہ ایک ایک چیز ہم نے اللہ پاک سے مانگنی ہے، چاہے وہ دنیا کی ضرورت ہو چاہے آخرت کی ضرورت۔ ان ساری دعاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ استغفار ہے، کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب کیا مطلب کہ گناہوں کی معافی مانگنے کا مطلب یہ کہ یا اللہ بس مجھ سے بہت سارے گناہ ایسے انسان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے گناہ ہوتے ہیں کہ جو ہم جان بوجھ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، یہ معافی مانگنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ بخش دیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ پاک کو یہ انداز اپنے بندے کا بہت پیارا لگتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور جھولی پھیلا کر مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے غلطی، یعنی کہ عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے سب سے بہترین دعا، سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والی دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو ایک اور بھی سنا دوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نام سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں میں بتاؤں نا کہ وہ جو قیامت والے دن لوگ اپنے رب سے، جب مومن اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو وہاں ان کے درمیان کیا بات چیت ہوگی؟ صحابہ نے اس کی رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ جب مومن اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے ایمان والے، تو اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم میری ملاقات کو مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ کیا تم میری ملاقات کو محبوب سمجھتے تھے، مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ تو یہ اللہ بالکل ہم تجھ سے ملنا چاہتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیوں تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے، میری ملاقات کو محبوب کیوں رکھتے تھے؟ تو بندے عرض کریں گے کہ اللہ کہ تیری معافی اور تیری مغفرت کی وجہ سے، کہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ تو معاف کر دے گا، تو مغفرت کرنے والا ہے، تو ہم نے اس وجہ سے تجھ سے ملنا چاہتے تھے، تجھے دیکھنا چاہتے تھے، تیری ملاقات کو محبوب رکھتے تھے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ، تمہارے اوپر میری مغفرت اور معافی واجب ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا اتنا زیادہ پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ ہیں ہی نہیں، بالکل گناہوں سے پاک، اور جو ہے نا کوئی بالکل معصوم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود آپ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ استغفار کا مطلب کیا؟ استغفر اللہ، یا اردو کے اندر ہم کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، یا اللہ میری مغفرت کر دے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختلف اس کے کلمات ہیں۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ استغفر اللہ، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے، دھیان کر کے دن میں 100 مرتبہ کم از کم روزانہ استغفار کریں رات کو سوتے ہوئے، یا اللہ پورے دن میں جتنے گناہ ہو گئے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کل یہ گناہ نہیں کروں گا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا زیادہ پسند ہے کہ ساری دعاؤں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی دعا جو ہے یہ استغفار ہے۔ اور انشاءاللہ جو آپ اپنا معمول بنا لیں روزانہ، انشاءاللہ ایک دن آئے گا
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دن بدن جو ہے وہ پاکیزہ ہوتی جائے گی، اور جب اللہ کے سے ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو، جس طرح ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، استغفار کو، اللہ تعالیٰ کی ذکر کو ہم اس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو امید آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کوئی آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو اس کے حوالے سے تو اس میں مزید آپ کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔